السلام علیکم جناب دلشاد علی چودھری جناب، حاضر ہوں آج اس پروگرام کے لیے۔ آج ہمارے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں، جناب وکیل صاحب نے ایک سوال رکھا ہے جس میں وہ کشتی یونان والی اور مراکش میں جو حادثہ ہوا ہے اس سلسلے میں وہ وضاحت چاہ رہے تھے کہ چونکہ ہمارا ٹریول ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ کچھ اس طرف ہی انگلیاں اٹھا رہے تھے کہ شاید اس میں ٹریول ایجنسی یا کوئی اور انوالومنٹ ہے، تو میں اس کی کلیئرنس کو کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وکیل صاحب، بات یہ ہے کہ اس کو کئی اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے، تو میں اسی انداز میں مختلف اینگل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا کہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو اس کے بارے میں ساری بتا دوں۔ افسوس تو مجھے بھی بہت ہوا ہے کہ ہماری بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ نقصان ہو گیا، ان کو ضائع ہو گئی ہیں۔ ماں باپ ہیں، ان کو بوڑھے ماں باپ کے سہارا تھے، کسی کی بچے بیوی تھی وہ ہو گئی۔ اسی طرح بہت یہ افسوسناک واقعہ ہے، تو دل خراش واقعہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دل خراش واقعہ ہے بہت بڑا، اور وہ ایک عظیم ثانیہ بھی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اینگل مطلب اگر مختلف انداز سے ہم سوچیں دیکھتے ہیں تو ہم 75 سال پاکستان میں اگر ہم ہوش سنبھالیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مافیا جو ہے نا یہاں پہ بڑے مضبوط ہیں، اور مختلف مافیا جو ہے ان کے آگے حکومتیں کمزور نظر آ رہی ہیں۔ تو رول آف لا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو رہا، کمزور حکومتوں کے وجہ سے مافیا جو ہے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں چھوٹی سی بات ہے کہ جی ہیومن سمگلنگ ہو، گوڈز کی سمگلنگ ہو یا ڈالر کی سمگلنگ ہو، اب اس کے بڑی طاقت والے لوگ جو ہے نا ان کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ملی بھگت کے ساتھ بڑے لوگ کام کرتے ہیں تو جو افسر ہوتے ہیں بڑے یا چھوٹے، تو ان کے بھی آگے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھیل دینی پڑتی ہے، کیونکہ اگر جب وہ کانے ہوتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے ان کو بھی، چھوٹے افسروں کو بھی ڈھیل دینی پڑتی ہے، تو ان ڈھیل کے نتیجے میں وہ پھر اس طرح کے جو ہے نا مہم ایڈونچرزم، مہم جوئی، اس میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں حکومت کی نالائکی ہے، حکومت کی نااہلی ہے۔ حکومت کو اس انداز سے لینا چاہیے کہ پاکستان کو میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں کہاں پہ یہ لوگ جو ہے بیرون ملک جاتے ہیں، اس میں ایک لوگ کچھ جاتے ہیں جو اپنے ایجوکیشن کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں، ہائر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں تو اسٹوڈنٹ ویزے پہ چل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنے پیسے کی بنیاد پر ورک پرمٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ شادیوں کے ذریعے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جیسے منڈی بہودین، گجرات، گوجرانوالہ، کچھ ایسے پسماندہ گاؤں ہیں وہاں پہ ان پڑھ لوگ ہیں، پرائمری پاس ہیں یا مڈل پاس ہیں یا میٹرک فیل ہیں، اب ان کے پاس آپشن نہیں ہے ان چیزوں پہ، ان کے پاس سکلنس بھی نہیں ہے، وہ سکل کو ہونے کی وجہ سے وہ آگے جا سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ اس وجہ سے وہ سہارے ڈھونڈتے ہیں، تو ان مافیا جو ہوتے ہیں نا، جو ڈنکی والے ایجنٹ، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ آگے یہ ملی بخت کے ساتھ پھر یہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں چاہیے حکومت پاکستان کو کہ انہوں نے انسٹیٹیوٹ بہت سے بنائے ہوئے ہیں، ووکیشنل کالج ہے، اسی طرح جو ہے کمرشل کالج سے ہیں، یہ بہت ساری جو سکلز دینے والے ہیں، ان کو ایسے لوگوں کو سکلز دے کے بیرون ملک، اوورسیز پاکستان امپلائمنٹ بیورو ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ہے، ان لوگوں کو کوریا اور مڈل ایسٹ میں، سعودیہ میں، ملائیشیا میں ان کو پر بھیجیں، اور جب اس کے اوپر کام ہوگا، لوگوں کی اس طرح کی اویئرنیس دے گی، تو اس طرح کے جو واقعات رونمان نہیں ہوں گے۔ تو اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ ہے چونکہ کرپٹ کنٹری ہے، کرپٹ پریکٹس ہے، اور یہ اوپر والے بڑے لوگ جو ہیں جب بڑی بڑی سمگلنگ کرتے ہیں، ان چھوٹے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان چھوٹے لوگوں کو ڈھیل ملتی ہے، اور چھوٹی ڈھیل کی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ جب یہ رونما واقعہ پوری دنیا میں اس کی آ جاتی ہیں تو پھر حکومت کو سبکی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ پھر اپنے لیے کوئی اس طرح کے انتظامات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلے کا حل ہے حکومت ایک سکلڈ جو ورکرز ہیں ان کو کریٹ کرے، ان کو بیرون ملک بھیجے۔ دوسرا جو اس کا انالیسز اگر آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے ٹریول ٹریڈ سیکٹر کا۔ اس میں آپ دیکھیں اس میں 3 کیٹیگریز ہیں، ایک تو حج آرگنائزر ہیں جو حج کے اوپر لے کے جاتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، دوسرے ریکروٹنگ ایجنٹ ہیں، اوورسیز امپلائمنٹ بیورو، وہ جو ہے سکلڈ بندے جو ہیں ایک لیگل طریقے سے ان کے انٹرویو کرتے ہیں، وہ لے کے جاتے ہیں، ریکروٹ کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی ایسا ایلیگل کام نہیں ہوتا۔ تیسرے جو ٹریول ایجنٹ ہیں، ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، جو مطلب ہے ٹوریزم کے اوپر لوگوں کو ملائیشیا، ہانگ کانگ، سنگاپور، یورپ، دبئی، وہاں پہ گروپ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ان کے گروپ جاتے ہیں اور ان کو لے کر آپریٹ کرتے ہیں، وہ بھی سارا لیگل وے کے ساتھ کام ہوتا ہے۔
اس کے بعد ٹریول ایجنٹس ہیں وہ سیلز ریزرویشن ٹکٹنگ کی حد تک محدود ہوتے ہیں، وہ صرف ٹکٹنگ کرتے ہیں۔ یہ جو ڈنکی والا کام ہے اس میں کوئی بھی جو لائسنس ٹریول ایجنٹ ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتا، خواہ وہ ریکروٹنگ ایجنٹ ہے، خواہ وہ حج آرگنائزر ہے، خواہ وہ ٹریول ایجنٹ ہے، خواہ وہ ٹریول ایجنٹ ہے، ٹور آپریٹرز ہیں، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو اس ڈنکی والا کام کرتے ہیں، ان کا جو ایک مافیا ہے، جن کا مطلب آپ لیبیا میں، مراکش میں، اسپین میں، اور جہاں جہاں بھی ان کا ایک بہت بڑا گینگ بیٹھا ہوتا ہے جو یہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، آگے یہاں پہ جس ملک سے جا رہے ہوتے ہیں اس ملک میں ان کے ساتھ روابط ہوتے ہیں، وہ ملی بھگت کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی نالائکی و نہلی پہ کنٹرول کرے اور جو ہے ایسے راستے بند کرے۔ اگر بڑے لوگ جو ہیں وہ کرپشن نہیں کریں گے، بڑے لوگ اگر سمگلنگ نہیں کریں گے تو چھوٹوں کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ ہیومن سمگلنگ ہو، گڈ سمگلنگ ہو، یا ڈالر کرنسی کی سمگلنگ ہو، یہ ساری مافیاز کے وہ بڑے لوگوں کے ہاتھوں سے، یہ ان کی تعاون سے، ان کی مدد سے، ان کی ملی بھگت سے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں پہ ایکولی امپلیمنٹیشن آف لا فار آل وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف پورر اور ریچسٹ یہاں پہ ہو، یعنی کہ قانون کا نفاذ یکساں ہو، بڑا ہو، جج ہے، جنرل ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، کسی کو معاف نہ کیا جائے، جو قانون کی آڑ میں آئے اس کو سزا ملی جائے، تب جا کے آپ نچلے طبقے پہ سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا اویئرنس دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ قانون کی گرفت جو ہے مضبوط ہو سکتی ہے، اور لا فل سٹیزن جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لوگ قانون کو اوائڈ کریں گے۔ تو اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اگر غریب کوئی اشارہ کراس کرے تو اس کو آپ چلان کر دیں، اور امیر جو ہے وہ اگر اشارہ کراس کر کے پولیس والے کو بھی مار دے، آپ اس کو پوچھیں نہ معاف کر دیں، تو بھی اس ملک میں یہی کچھ ہونا ہے نا۔ یہ سارے اوپر والے ملے ہوئے ہیں۔ ہم تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی قوم پہ رحم فرمائے اور پاکستانیوں کو اچھا کوئی مسیحا دے، کوئی اچھے لیڈر دے دے جو ان کو اچھے رہنما دے دے، جو ملک کو ویلفیئر سٹیٹ کی شکل دے دیں، اور لوگ جو ہیں اس طرح بھاگنے پر، ڈنکی لگانے پر مجبور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ ایسا راستہ نہ ہو، سیدھے راستے لیگل طریقے سے جائیں۔ میں بحیثیت مطلب ایک شہری کے، میں بھی اپنے تمام دوست احباب اور اس میڈیا سے جو چینل ہے اس کی طرف سے آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ بیرون ملک ضرور جائیں لیکن قانونی طریقہ سے جائیں۔ اپنی جانوں کو آپ جو ہے نا کہ اتنی قیمتی جانیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان کے خواب ہیں، وہ آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، اگر آپ کے بچے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے آپ کو ترس کھائیں، اور خدا را لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے آپ بیرون ملک جائیں، اور یہ جو انلیگل طریقے ہیں اس کو نہ اپنائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی جناب۔ میں آپ سے آخر میں یہ درخواست کروں گا، ایک چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں اور اس میں شیئر کریں اور کومنٹس دیں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔